ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، لا تتخذوا، نہ بناؤ، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، سرپرست، ان، اگر، استحبوا، وہ ترجیح دیں، الکفر، کفر کو، علی الایمان، ایمان پر۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ترجیح دیں ایمان پر، تو ایسے لوگوں کو، بے شک وہ تمہارے بھائی ہیں، بے شک وہ تمہارے باپ ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، تو انہیں اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ ومن، اور جو، یتولہم، ان کو سرپرست بنائے گا، منکم، تم میں سے، ومن یتولہم منکم، جو تم میں سے ان کو سرپرست بنائے گا، فاولئک، تو پس وہی، ہم الظالمون، ظالم ہیں، فاولئک ہم الظالمون، تو پس وہی ظالم ہیں۔ ایک ہے حسن سلوک، وہ تو اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ، مسلمان ہوں یا کافر، سب کے ساتھ حسن سلوک وہ تو لازم ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اگر تمہارے ماں باپ مشرک بھی ہوں، کافر اور مشرک بھی ہوں، صاحبہما فی الدنیا معروفا، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو، ان کی خدمت کرو، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ مشکل میں ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی ضرورت پوری کر سکو تو کرو، لیکن ان کو اپنا بڑا نہ بناؤ کہ تم ان کے مشوروں سے اور ان کے فیصلوں سے اور ان کی مرضی سے چلو، نہیں۔ اگر وہ کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ کفر پہ رہنا چاہتے ہیں، کفر پہ پسند کرتے ہیں رہنا، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر تم ان کے مشوروں سے اپنے معاملات طے نہ کرو، کیونکہ ان کے مشورے کفر و شرک کی بنیاد پہ ہوں گے، ایمان کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے۔ ان کی جتنے بھی مشورے ہوں گے، ان کی جتنی بھی رائے ہوں گی، وہ تمہارے لیے کفر و شرک کی بنیاد پر ہوں گی۔ لہذا ان کو اپنا ایسا بڑا سرپرست نہ بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے ان کے ہاتھوں میں ہوں، نہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے ان کو اپنا سرپرست بنائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں۔ پھر قل، آپ یہ بھی فرمائیے، ان، اگر، کانا، ہیں، آباؤکم، تمہارے ماں باپ، وَأَبْنَاؤُکم، اور تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانَکُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجَکُمْ، اور تمہارے جوڑے، وَعَشِيرَتُکُمْ، اور تمہارا خاندان، وَأَمْوَال، اور تمہارے وہ مال، اقترفتموہا، جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ، اور تمہارا وہ کاروبار، تخشون، تم ڈرتے ہو، کسادہا، جس کے نقصان سے، کساد بازاری ہماری زبان میں عام استعمال ہونے والا لفظ ہے، تخشون کسادہا، اور وہ تمہارے کاروبار کے جن کے نقصان کے تمہیں خدشات لاحق رہتے ہیں، وَمَسَاكِنُ،
اور تمہارے وہ گھر رہائش گاہیں ترضونہا جو تمہیں بڑی پسند ہیں، جو تمہاری پسندیدہ ہیں، یہ سب تمہارے رشتے ناتے ہوں، تمہارے مال ہوں، کاروبار ہوں، گھر بار ہوں، احبا اگر یہ تمہیں زیادہ پسند ہیں من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ پسندیدہ ہیں، تم ایمان نہیں لاتے، کیوں؟ اپنے ماں باپ کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے تم جہاد پہ نہیں جاتے، کس وجہ سے؟ اپنے ماں باپ کی وجہ سے، بہن بھائیوں کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اپنے مال و دولت کی وجہ سے۔ اگر تم جہاد پہ نہیں جاتے یا ایمان نہیں لاتے یا اللہ کے حکموں کی تعمیل میں یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اور تمہیں یہ زیادہ عزیز ہیں، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنی سزا کا فیصلہ لاگو کر دے۔ اللہ اپنا حکم لے آئیں، یعنی اللہ اپنی سزا کا فیصلہ تم پر لاگو کر دے۔ فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنی سزا کا فیصلہ تم پر لاگو کر دیں۔ دیکھیں، ایک مسلمان کے لیے جو سب سے بڑا رشتہ ہے جسے اس نے ہر قیمت پر بحال رکھنا ہے، بچانا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا رشتہ ہے۔ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے وہ دے، لیکن اگر وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ اور اس کے اپنے رسول کا رشتہ وہ بے شک داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا کا فیصلہ ہے۔ کب؟ جب اللہ کا دل کرے۔ فتربصوا پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ بڑی واضح آیت ہے، کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ حتی یأتی اللہ ایک مسلمان کا طریقہ، نظریہ، سوچ، جذبہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے اگر کبھی قربانی مانگے کسی بھی چیز کی، میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ بہن بھائیوں کی قربانی مانگے، ماں باپ کی قربانی مانگے، اولاد کی قربانی مانگے، میرے مال و دولت کی قربانی مانگے، عہدے کاروبار کی قربانی مانگے، میں تیار ہوں اور دے بھی۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان، طریقہ اور جذبہ ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ کہیں نہیں، میں کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ایسی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اگر میں یہ جو حرام کام کر رہا ہوں یہ چھوڑ دوں تو بزنس ہی نہیں ہوگا، کوئی پروفٹ ہی نہیں ہوگا۔ میں نوجوان کی بات بتا رہا ہوں، یہ جو کمپیوٹر وغیرہ کے اوپر، نیٹ وغیرہ کے اوپر یہ بناتے ہیں، سائٹس بناتے ہیں یا مختلف کمپنیوں کے لیے وہ ایڈز بناتے ہیں، تو وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگا کہ اس میں نا ہمیں اکثر جگہوں پر عورت کی تصویر لگانی پڑتی ہے، عورت کی تصویر لگانی پڑتی ہے۔ میں نے کہا تو ناجائز ہے اور حرام ہے۔ کہتا نہ لگائیں تو چیز نہیں بکتی، لوگ وزٹ ہی نہیں کرتے، اس کو شیئر ہی نہیں کرتے، اس پہ آتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ حرام ہے، منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن اب کوئی شخص اگر یہ سوچ کر کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا نا تو میری چیزیں نہیں بکے گی، میری اس ایڈ کے اوپر کوئی وزٹ ہی نہیں کرے گا، کوئی اس کو لائک ہی نہیں کرے گا، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس کو اپنا کاروبار اپنا ہی زیادہ عزیز ہے۔ خیر وہ تو چھوٹا سا اس نے مسئلہ پوچھا، تو ہمارے ہاں بڑے معاملات بھی ایسے ہی ہیں۔ فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنی سزا کا فیصلہ تم پر لاگو کرے۔ واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو کبھی کامیاب نہیں فرمائیں گے۔
لقد یقیناً نصرکم اللہ، نصرہ مدد فرمائی، کم تمہاری، اللہ نے، لقد نصرکم اللہ یقیناً اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، فی مواطن کثیرہ، مواطن مواقع، کثیرہ بہت سارے، اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد فرمائی، وَيَوْمَ حُنَيْن اور حنین کے دن بھی، وَيَوْمَ حُنَيْن اور حنین کے دن بھی، اذ جب، اعجبتکم جب تمہیں بڑی بھلی لگ رہی تھی، کثرتکم تمہاری کثرت، اپنی تعداد کی کثرت تمہیں بڑی بھلی لگ رہی تھی، فلم تغنی پھر نہیں کام آئی، عنکم تمہارے، شیئن کوئی بھی چیز، فلم تغنی عنکم شیئا پھر کوئی چیز تمہارے کام نہ آئی، وضاقت اور تنگ پڑ گئی، علیکم تم پر، الارض زمین، اور زمین تم پر تنگ پڑ گئی، بما رحبت باوجود اتنے کشادہ ہونے کے، ثم اور پھر، ولیتم مدبرین تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، ثم ولیتم مدبرین پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ پچھلی آیات میں ہم نے فتح مکہ کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد جو واقعات پیش آئے، وہ جب مکہ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور مسلمانوں کا کنٹرول بہتر ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ ایک قبیلہ ہے بنو حوازن، بہت بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو حوازن، اور یہ لوگ اپنی تیر اندازی میں بڑے مشہور تھے، تیر اندازوں کا خاص طور پر یہ قبیلہ کہلاتا تھا۔ قبیلہ بنو ثقیف جو تھا وہ بھی اسی کی شاخ تھی۔ تو اس کا جو مالک تھا، قبیلے کا سردار مالک بن عوف اس کا نام تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ بہت بڑا لشکر انہوں نے تیار کیا، کیونکہ انہیں یہ تھا کہ اب اس کے بعد مسلمان ہماری طرف آئیں گے، تو اس سے پہلے کہ وہ ہماری طرف آئیں ہم ان پہ حملہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور غالباً وہ لشکر کوئی 26، 27، 28 ہزار کا لشکر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے صحابہ تھے ان کو حکم فرمایا، 14,000 کے قریب صحابہ، کہ چلو بھائی ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام جب اس لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے ہیں تو ذہن میں یہ تھا کہ ہم تو 200، 250، 400، 500 بھی ہوتے تھے تو فتح ہوتی تھی، آج تو 14,000 ہے، اور فتح پکی ہے ہماری۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں آئی۔ چنانچہ جب مسلمان اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے راستوں کے اندر جہاں سے لشکر نے گزرنا تھا مسلمانوں کا، اپنے تیر انداز چھپائے ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں کا لشکر درمیان میں آ گیا، یکدم تیر اندازوں نے حملہ کیا، اور وہ اتنا شدید حملہ تھا، اور ان کی خوبی بھی تیر اندازی تھی، تو اتنا شدید حملہ تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی کیا ہوا ہے۔ توقع نہیں تھی نا، بالکل غیر متوقع طور پر یہ حملہ ہوا، راستے بھی تنگ تھے۔ اب وقتی طور پہ یہ ہوا، فوری طور پر، کہ جس کا جہاں وہ منہ ہوا وہ بھاگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری استقامت کے ساتھ جمے رہے میدان میں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مسلمانوں کو بلاؤ، مسلمانوں کو روکو، یہ کہیں ادھر ادھر زیادہ دور نہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب آواز دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچایا، تو پھر صحابہ کرام یکدم دوبارہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پھر لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ اس قبیلے کے بڑے بڑے تقریباً 70 سے زائد سردار مارے گئے، 6-7 ہزار جنگی قیدی بنے، بے انتہا سونا چاندی مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اور بڑی بات یہ ہوئی کہ یہ جو قبیلہ تھا بعد میں اس کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ مالک بن عوف جو قبیلے کا سردار تھا بھاگ گیا، پہلے وہ بھاگ گیا، بیوی بچوں سمیت بھاگ گیا،
بعد میں پھر وہ آیا واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اسلام قبول کیا، اور مالک بن عوف پھر بہت بڑے صحابی بنے. اور یہ چونکہ جنگجو قسم کے تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بڑی مہمات میں بڑے بڑے جو ہوتے تھے معاملات ان کے سپرد فرماتے تھے. بعد میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. اب یہاں ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو تم حق پر ہو، اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہی. اور دوسری بات کہ کبھی اپنی نظر اللہ سے نہ پھیرنا، اللہ سے اپنی نظر نہ پھیرنا. ہماری تعداد زیادہ ہے تو فتح یاب ہو جائیں گے، تعداد کم ہوگی تو نہیں ہوگا. نہیں نہیں نہیں، دیکھ لو تمہاری کثرت تمہیں بڑی بھلی لگ رہی تھی، تمہارے کچھ کام نہیں آئی. یقین اللہ کی ذات پر رکھنا، اعتماد اللہ کی ذات پر، پھر اللہ ایسے ہی مدد فرماتے رہیں گے. دیکھیں جی، پھر دیکھتے ہیں اس کو. لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی فی مواطن کثیرہ، بہت سے مواقع میں. وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن بھی، حنین کے دن بھی. اذ، جب اعجبتکم، تمہیں بڑی بھلی لگ رہی تھی، کثرتکم، تمہاری تعداد کی زیادتی. فلم تغنی عنکم شیئا، تمہاری فوج تمہارے کچھ کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض، اور زمین تنگ پڑ گئی تم پر، بما رحبت، باوجود اپنی کشادگی کے. یہ اردو کا بھی محاورہ ہے، زمین تنگ پڑ جانا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جائیں، اتنی بڑی زمین ہے، لیکن اس وقت ایسی کیفیت تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جائیں، کیسے بچیں. ثم ولیتم مدبرین، تم پھر پیٹھ پھیر کے بھاگے. ثم، پھر انزل اللہ، اللہ نے اتاری سکینتہ، اپنی طرف سے تسکین، علی رسولہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، وانزل، اور اتارے، جنودن، لشکر، اور ایسے لشکر اتارے، لم تروہا، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. یقیناً یہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی. وعذب، اور سزا دی، الذین کفروا، کافروں کو اللہ نے سزا دی. وذالک، اور یہی ہے جزاء، سزا، الکافرین، کافروں کی، اور کافروں کی یہی سزا ہے. ثم، پھر یتوب اللہ، اللہ مہربانی فرمائیں گے، من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، جس پر چاہیں گے. واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون، یہ جو مشرک ہیں، نجس، پلید اور ناپاک ہیں. انما المشرکون نجس، مشرک پلید اور ناپاک ہیں. اب یہ ناپاکی جو ہے ظاہر ہے یہ جسمانی نہیں ہے، بلکہ عقیدے کی اور روحانی گندگی اور نجاست ہے. فلا یقربوا، پس یہ قریب نہ آئیں، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد. اس سال کے بعد. اب یہ وہ جو اعلانات تھے یہ ان کا آپ کہہ لیں کہ خلاصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد اب مشرک مسجد حرام کے قریب بھی کہیں نظر نہ آئے. وَإِنْ، اور اگر، خفتم، تمہیں اندیشہ ہو، ڈر ہو، عیلتن، تنگ دستی کا، اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، فسوف، تو عن قریب، یغنیکم اللہ، اللہ تمہیں مالدار کر دیں گے، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر اللہ نے چاہا. اب یہ کیا تھا؟ یہ آج کے ماحول میں یہ بات بڑے واضح طور پہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے.
اور وہ کیا تھا؟ اچھا جی، ان مشرکین کے ساتھ معاملات ختم کرنے، سب کچھ. ہمارے تو بہت بڑے بڑے بزنس چل رہے ہیں ان کے ساتھ عرصہ دراز سے، سال سے، وہ 25 30 40 50 سال سے، باپ دادوں کے زمانے سے. اور یہ جو مسجد حرام ہے اور اس کے قرب و جوار کی جتنی جگہیں ہیں، یہاں تو سارے کاروبار اور کھیت اور وہ سب ہیں ہی مشرکین کے. اگر یکدم ہم ان کو نکال دیتے ہیں تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ ہم تو بھوکے مریں گے، ہمارا تو بزنس فلاپ ہو جائیں گے، ہمیں تو نقصان ہوگا. اور ہمارا تو پہلا سال ہے، ابھی تک مسجد حرام اور اس کے ارد گرد دکانیں ہیں، آنے والے لوگوں کی ضروریات کا انتظام ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سب کچھ وہ تو ان کے ہاتھ میں. ان کو ہم نکال دیں تو پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بھوکے مرنے والی بات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان خفتم عائلۃ، اگر تمہارے ذہن میں یہ اندیشہ ہو نا کہ کھائیں گے کہاں سے، بھوکے مریں گے، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کر دے گا، مالدار کر دے گا انشاء، اگر اس نے چاہا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، جاننے والے ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں. آج مسلم دنیا وہ اسی خوف سے مر رہی ہے نا، اسی وجہ سے وہ کفار کے ساتھ ان کی جی حضوری کرتی ہے اور ان کی غلامی کرتی ہے. نہیں جی، ہم کہاں سے کھائیں گے، ہم تو مانگنے والے ہیں ان سے، ان پہ پلنے والے ہیں، اور پھر جو ان کی ڈیمانڈز ہوں گی وہ ہم پورے کریں گے، اور جو ان کی مرضیاں ہوں گی وہ ہمیں ماننی پڑیں گی. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. جب پاکستان بنا تھا تو کون سے معاشی حالات بہت اچھے تھے؟ پاکستان جب بنا تھا تو کون سے معاشی حالات، جو اس وقت کی نا وہ جو گیم ہے وہ آپ دیکھیں، پاکستان کو معاشی اعتبار سے سخت ترین بحران سے دوچار کیا گیا تھا، سخت ترین بحران سے دوچار کیا گیا جب پاکستان بنا تھا. یہ ہم جو بات کرتے ہیں نا، انگریز بڑے انصاف کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ اور وہ ہے، تو پھر جب پاکستان بنا تھا تو ان کا انصاف دیکھیں، کتنی بڑی انہوں نے ڈنڈیاں ماری اور کس طرح انہوں نے مسلمانوں کو خصوصاً نقصان پہنچانے کی کوشش کی. قائد اعظم کو پہلے جو پاکستان کا نقشہ بنا وہ اور تھا. بعد میں نا جب حتمی اعلان کا وقت آیا تو ایک لسٹ پکڑا دی گئی، یہ پاکستان ہے. قائد اعظم نے کہا یہ کیا، یہ فلاں 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 سارے علاقے پاکستان کا حصہ تھے، تو یہ آپ کیا کہ ماننا تو مانو، نہیں تو پھر ہم یہ بھی نہیں کھونے دیں گے. بات کر کے پھر جانا، مکر جانا، یہ کفر پہ ختم ہے، خاص طور پہ انگریز پہ ختم ہے. وہ تحریک خلافت شروع ہوئی تھی ہندوستان میں، تحریک خلافت. انگریز نے وعدہ کیا مسلمانوں سے، میں ترکی کو کچھ نہیں کہوں گا. جب جرمنی کے خلاف فتح ہو گئی، ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تحریک خلافت اٹھی پھر یہاں سے. تو بات کرنا اور بعد میں پھر جانا، وہ صرف اپنے ملک کی حد تک، اپنے لوگوں کی حد تک وہ لوگ صحیح رہیں گے. جب باہر نکلیں گے، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں، ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، ان سے بڑا فراڈیہ کوئی نہیں. کر کے دیکھ لیں دوہرے معیار ہر جگہ پر. لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان مال و دولت کے پیچھے ان کی باتیں مانتے. اگر یہ آ جائے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دیں گے. تو اگر یہاں پہ آ جائیں، اس نہج پہ مسلمان آ جائیں، پھر نہیں مار کھائیں گے. سنا ہے ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے، بڑے غریب لوگ ہیں، لیکن نہ کسی IMF کے پاس گئے، نہ کسی ورلڈ بینک کے پاس گئے، نہ کسی کے سامنے جھولی پھیلائی. سنا ہے وہ خود ہی اپنی محنت سے کوشش کر کے اپنے حالات کو بہتر کر رہے ہیں. اور سنا ہے کہ ان کی وہ کرنسی جو وہ